ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کار خیر میں آگے نہیں بڑھ پایا۔ حالانکہ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، اپنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا شان کیا شوکت عطا فرمائی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دوسرے درجے پر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور فرمایا کہ میری پوری زندگی کے اعمال، میری ساری زندگی کے اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لے اور مجھے ایک دن اور ایک رات کا عمل مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ کون سے اعمال کہ جن کے لیے تو پوری زندگی کے اعمال دینا چاہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وہ عمل کہ جب کفار اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور غار ثور تک پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلے آپ اندر نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا تاکہ کوئی ڈسنے والی، کوئی نقصان دہ، کوئی زہریلی چیز اندر نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور اپنی چادر پھاڑتے گئے اور وہ سوراخ بند کرتے گئے، چادر پھاڑتے گئے، سوراخ بند کرتے گئے، آخری ایک سوراخ رہ گیا اور چادر وغیرہ ختم ہو گئی تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاؤں، اپنی ایڑی اس غار پہ رکھ کر اس کو بھی بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، وہ ایک عمل جو دن کا عمل ہے جو فرما رہے ہیں، رات کا عمل فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، تھکے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے۔ وہاں غار سے کسی چیز نے، سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، بہت برداشت کیا، ضبط کیا، تکلیف سے کراہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ آخر میں جب تکلیف کی انتہا ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ابو بکر صدیق کی اس تکلیف دہ جگہ پر، جہاں پہ تکلیف تھی، جہاں پہ کسی چیز نے ڈس دیا، وہاں پہ لگایا، وہ تکلیف ختم ہو گئی، وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بعد میں کافی عرصے بعد، کافی سالوں بعد یہ تکلیف دوبارہ اٹھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس تکلیف سے، اس زہر سے ہوئی۔ فرمایا ایک یہ عمل اگر مجھے مل جاتا، میری ساری زندگی کے اعمال میں ابو بکر کو دے دیتا۔ اور دوسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کچھ قبائل جو دور کے قبائل وغیرہ تھے، کچھ مرتد ہو گئے، دین سے دوبارہ پھر گئے۔ وہ ایسے برائے نام مسلمان تھے، منافقین تھے، انہوں نے واپس اپنے کفر کا اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہ دوبارہ کافر ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، نرمی کریں، ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، محبت سے پیش آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، جاہلیت میں تو بڑا غیرت مند تھا، تو بڑا دلیر تھا، اسلام لانے کے بعد تو بزدل ہو گیا۔ فرمایا کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، یہ لوگ اب دین میں کوئی کمی کریں گے حالانکہ ابو بکر زندہ ہوگا؟ یعنی میری زندگی میں یہ لوگ دین کے کسی حکم سے انکار کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا، میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔
फरमाए ये दो अमल, एक गारे सौर वाला और एक मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद वाला अमल, ये दोनों मुझे मिल जाएं, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी सारी जिंदगी के अमाल दे दूंगा। ये थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथी कि जिनकी मिसाल नज़ीर दुनिया नहीं पेश कर सकती। उनके खिलाफ अगर कोई जुबान दराज होती है तो वो जुबान अल्लाह के कुरान की तरफ दराज होती है। अल्लाह के कुरान पे बात करता है, वो कभी मुसलमान नहीं रह सकता। अबू बकर सिद्दीक की शान ही अलग है। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की मोहब्बत और उनके साथ इश्क व मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।